وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں سارہ زمان. السلام علیکم. اور میں ہوں ثاقب الاسلام. امریکہ اور ترکی کے تعلقات کو کن چیلنجز کا سامنا ہے، اس پر ہم بات کریں گے کچھ ہی لمحوں میں. اور پاکستان کی معاشی ترقی کی صورتحال پر بھی بات ہوگی آج کے شو میں. یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. کیا پاکستان امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم رکھ سکے گا؟ کیا لکھائی کا مخصوص انداز پڑھنے کی صلاحیت بھی بہتر بنا سکتا ہے؟ اور چلیں گے امریکہ کے نیشنل پارکس کے ریکارڈ ساز سفر پہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے درمیان آج وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہو رہی ہے. صدر اردوان کا 4 سالوں میں وائٹ ہاؤس کا یہ پہلا دورہ ہے. ملاقات میں دونوں صدور دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں باہمی تعاون پر بات چیت کریں گے. لیکن ماہرین کے مطابق موجودہ امریکی انتظامیہ کی داعش کے خلاف جنگی حکمت عملی امریکہ اور ترکی کے درمیان تناؤ کا باعث بن سکتی ہے. اس پر مزید اپڈیٹ لیں گے وائس آف امریکہ کے امان اظہر سے. جی امان، تو بتائیے کہ اس وقت کیا چیلنجز درپیش ہیں ترکی اور امریکہ کے تعلقات کو؟ جی ثاقب، ویسے تو اس ملاقات میں جو باہمی معاملات پر گفتگو ہوگی، لیکن ماہرین کے مطابق 2 ایسے معاملات ہیں جن پر خاص طور پر نظریں لگی ہوئی ہیں. ایک اس میں مسئلہ ہے جو حالیہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے چند ہی دن پہلے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی انتظامیہ شامی کردوں کو داعش کے خلاف جاری جنگ میں ایک اہم اتحادی سمجھتا ہے، اور ساتھ ہی خصوصاً یہ کہ امریکہ شامی کردوں کو مسلح بھی کرے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ترکی کردوں کو ایک دہشت گردوں کے طور پر دیکھتا ہے، اور صدر اردوغان واضح الفاظ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں یہ مسئلہ بالکل ناقابل قبول ہے. دوسری بات فتح اللہ گلن کا امریکہ میں ہونا ہے، جن کے بارے میں ایک دفعہ پھر ترکی کے صدر اردوغان یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان کے خلاف ہونے والی فوجی بغاوت کی پشت پناہی کی تھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ دونوں صدور آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو ان معاملات کے اوپر کوئی ہم آہنگی پیدا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یاد رہے ترکی امریکہ کا نیٹو اتحادی بھی ہے جو کہ ایک فوجی اتحاد ہے. تو ان معاملات میں جو بھی پیش رفت ہوگی اس کے اثرات نیٹو پر بھی ہونے کی توقع ہے. لیکن چیلنجز تو ہیں، لیکن یہ چیلنجز امریکہ اور ترکی کے تعلقات میں ہمیشہ سے رہے ہیں. جی بالکل، آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ صدر ٹرمپ وہ پہلے صدر نہیں ہیں جنہیں اس بیلنسنگ ایکٹ کا سامنا ہے، بلکہ ان سے پہلے بھی جو صدور رہ چکے ہیں انہیں بھی اسی قسم کے ترکی کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں چیلنجز کا سامنا رہا ہے. اس کی وجہ امریکی خارجہ پالیسی میں کردوں کی جگہ ہے، کیونکہ آج کے تناظر میں بھی امریکہ کے مطابق جو کردوں کی داعش کے خلاف جنگ ہے اس میں وہ مؤثر کردار ادا کرتے رہے ہیں. اسی لیے ماہرین اب ایک بار پھر اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر یہی بیلنسنگ ایکٹ ہے جو کہ امریکہ اور ترکی دونوں کو درپیش چیلنجز ہیں، اور اس ملاقات میں دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ایکٹرز جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو اس بیلنسنگ ایکٹ کو کس طرح سامنے آگے لے کے چلتے ہیں. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹس دینے کے لیے. تھینک یو. امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر HR میک-ماسٹر اور ٹرمپ انتظامیہ کے دیگر اہلکاروں نے امریکی میڈیا میں سامنے آنے والی ان خبروں کی تردید کی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی وزیر خارجہ سے واشنگٹن میں ملاقات کے دوران خفیہ معلومات کا تبادلہ کیا. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے کہا کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ملاقات میں صدر نے مسافر بردار جہازوں کے خلاف دہشت گردی کے خطرے کا ذکر کیا، جبکہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر نے جو معلومات دیں ان کا علم بیشتر امریکی اہلکاروں اور امریکہ کے حلیف ممالک کو بھی نہیں تھا. The president takes more seriously than the security of the American people. The story that came out tonight, as reported, is false. The president and the foreign minister reviewed a range of common threats to our two countries, including threats to civil aviation. At no time were intelligence sources or methods discussed. And the president did not disclose any military operations that were not already publicly known. میک-ماسٹر کے اس بیان کی تائید امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن بھی کر چکے ہیں. امریکی صدر کے پاس خفیہ معلومات کو عام کرنے کا اختیار ہوتا ہے، تاہم واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز نے جن انٹیلیجنس اہلکاروں سے اس معاملے پر بات کی انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ معلومات عام کرنے سے انٹیلیجنس سرگرمیوں پر منفی اثر پڑ سکتا ہے. اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات کی، جو تینوں ممالک کے لیے بہت اہم ہے، لیکن ان میں توازن قائم کرنا ایک نازک اور پیچیدہ معاملہ ہے. ہمارے ساتھی صبا شاہ خان نے امریکی تجزیہ کاروں اور واشنگٹن کے دورے پر آئے پاکستانی سیاستدانوں سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ چین پاکستان کے لیے کیا اس حلیف کا کردار ادا کر سکے گا جو امریکہ کے لیے کر رہا ہے.
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دیرینہ ہیں، لیکن ان تعلقات میں پچھلے چند سالوں میں بظاہر وہ گرم جوشی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی جو بش انتظامیہ کے زمانے میں تھی۔ پہلے پاکستان کی جو فوکس تھا وہ تھا امریکہ کی اسسٹنس پر، ایڈ پر۔ ہم اس فوکس سے ہٹ رہے ہیں۔ آج ہماری وہ ڈیپینڈنس نہیں ہے اور نہ ہی ہم وہ ڈیپینڈنس چاہتے ہیں۔ ماہرین کے خیال میں پاکستان کی اس نئی خود اعتمادی کی وجہ ہے سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جسے پاکستان کے لیے گیم چینجر بھی کہا جا رہا ہے۔ اگر امریکہ نے ہاتھ کھینچا ہے تو چین نے پاکستان کی اہمیت کو جانتے ہوئے تو جو اکنامک کوریڈور کا جو 54 ارب کی انویسٹمنٹ وہ کر رہے ہیں، اس کا یقیناً ان کو بھی ہے اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اتنا بڑا پروگرام امریکنز نے کبھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان کی ہمت میں ہے۔ چائنا کے پاس بہت ریزروز ہیں، بہت سیونگز ہیں جو اب وہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے مطابق ان بدلتے ہوئے روابط کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی توقعات پر پورا نہیں اترے۔ اگر پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے تو شاید امریکہ کو پاکستان کی بھی ضرورت ہے۔ امریکی تھنک ٹینک ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے جیمز کیرافانو کہتے ہیں کہ خطے میں پاکستان اور امریکہ کے مفادات مشترکہ ہیں، لیکن ضروری ہے کہ پاکستان باہمی اعتماد کے اس رشتے کو نبھائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بعض اعتبار سے ہمارا اسٹریٹجک اتحاد ہے اور ہم دونوں کے مشترکہ مقاصد ہیں۔ ایک پاکستانی ریاست جو کامیاب، آزاد، محفوظ اور اقتصادی اعتبار سے باصلاحیت ہو، یہ ہمارے اور پاکستان دونوں کے مفاد میں ہے۔ لیکن جب بات ہوتی ہے پاکستان اور چین کے تعلقات اور اس کے امریکہ پاکستان تعلقات پر اثر کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض کیوں ہو، کیونکہ ہمارے خود بھی چین کے ساتھ تعلقات ہیں، کیونکہ جہاں ہمارے مفادات مشترکہ ہوں گے ہم وہاں مل کر کام کریں گے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے؟ امریکہ کا موقف ہے کہ وہ پاکستان کا بہتر اسٹریٹجک ساتھی ثابت ہوگا، کیونکہ جیمز کیرافانو کے مطابق امریکہ بہتر حفاظتی ضمانت اور اقتصادی مواقع فراہم کرتا ہے، اور پھر یہ آپ کا پڑوسی بھی نہیں کہ آپ پر مسلط رہے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے لیے اہم ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو، کیونکہ پاکستان کا امن و استحکام افغانستان کے امن و استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ امریکہ اور پاکستان دونوں ہی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو، لیکن امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان صرف شمالی علاقہ جات پر ہی فوکس نہ کرے، بلکہ پورے ملک میں ہر لیول کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سنجیدگی سے کام کرے۔ صبا شاہ خان، اردو VOA، واشنگٹن DC۔ اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں، منفرد فیچرز اور ویڈیوز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں اس وقت آپ امریکی صدر کے سعودی عرب، اسرائیل اور ویٹیکن کے دورے سے وابستہ توقعات کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے چند اہم واقعات اور خبروں کی جھلک آئیے دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے شام کے ایک قید خانے کی سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ شام دمشق میں اپنے قید خانوں میں قتل عام کے شواہد کو چھپانے کے لیے لاشوں کو جلا رہا ہے۔ سیکیورٹی کونسل نے شمالی کوریا کی جانب سے میزائل تجربے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اس پر مزید پابندیاں لگانے کی دھمکی دی ہے، جبکہ سابق سیکیورٹی اداروں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ حالیہ سائبر حملوں کا ذمہ دار بھی شمالی کوریا ہو سکتا ہے۔ فلسطین اسرائیل تنازع کے حل کے لیے دو ریاستی فارمولے کی مخالف متنازع شخصیت ڈیوڈ فریڈمن نے امریکی سفیر کی حیثیت سے اسرائیل میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، جبکہ اسرائیلی ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ دیوار گریا اسرائیل کا حصہ نہیں۔ برطانیہ میں اس سال ایک انوکھی ریس کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس میں ڈرائیورز کا مقابلہ جدید کاروں کی بجائے گھاس کاٹنے والی مشینیں چلا کر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔
پاکستان کے امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات پر ہم نے بات کی. دونوں ملک ہی پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے بہت اہم ہیں, لیکن اس وقت پاکستان کی معیشت کی صورتحال کیسی ہے اور ان ملکوں سے تجارت کے ماڈل میں پاکستان کو کیسی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے, اس پر ہم بات کریں گے عزیر یونس سے, جو واشنگٹن میں بزنس کنسلٹنگ کمپنی آل برائٹ اسٹون برج گروپ میں ساؤتھ ایشیا اینالسٹ ہیں. عزیر, ویلکم ٹو ویو 360. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ نمبرز دکھانا چاہتی ہوں. پاکستان کی اگر اس وقت اقتصادی صورتحال کے نمبرز دیکھے جائیں تو ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ 5.2% کی جی ڈی پی گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے جو قرضے ہیں اس وقت ان میں اضافے کی ایک توقع کی جا رہی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ 74 بلین سے 79 بلین پر قرضے آ جائیں گے. لیکن کریڈٹ ریٹنگ پاکستان کی اس وقت 19 ہے, 0 سے 100 کے اسکیل پہ. تو جب آپ یہ سارے نمبرز دیکھتے ہیں, جی ڈی پی گروتھ, ڈیٹ یعنی قرضے اور کریڈٹ ریٹنگ, تو ان میں سے سب سے اہم نمبر کون سا ہے پاکستان کی اقتصادی ترقی کے اعتبار سے؟ دیکھیے, پاکستان کی ترقی کے لیے سب سے اہم چیز پاکستان کے قرضے ہیں, اور معیشت گاڑی کی طرح ہوتی ہے. پاکستان کی معیشت میں اگر آپ دیکھیں پچھلے 4 سال میں تو تیزی سے آگے بڑھی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف کی حکومت نے اس میں بہت بہتری لائی ہے. لیکن اصل مسئلہ پاکستان کا جو ہے وہ بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ اور بڑھتا ہوا مالی خسارہ ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کے قرضے بڑھتے آ رہے ہیں. اگر آپ لیٹسٹ ڈیٹا دیکھیں تو پاکستان کا تجارتی خسارہ 40% بڑھ کے $26 ارب تجاوز کر گیا ہے. اگر آپ لیٹسٹ ڈیٹا دیکھیں تو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ 2.6 گنا بڑھ کے $6 ارب سے آگے چلے گیا ہے. پاکستان کا مالی خسارہ جو کہ 3.8% ٹارگٹ تھا اس سال کا, وہ 9 مہینے میں 3.7% ہو گیا ہے. تو ان سب وجوہات کی وجہ سے پاکستان میں قرضوں کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا موڈیز کی لیٹسٹ رپورٹ میں کہ جون کے آخر تک پاکستان کا قرضہ تقریباً $80 ارب کے قریب چلے جائے گا. تو پاکستان کے قرضے جو ہیں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ایک وارننگ سائن ہے اکانومی کے لیے. ٹھیک, اور کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ ملک کے اندرونی حالات سے بہت متاثر ہوتی ہے. تو 19 کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کے کم ہونے کی وجہ کیا یہ بھی ہے کہ ملک کے اپنے حالات انویسٹمنٹ کے لیے ابھی بھی اتنے موزوں نہیں ہیں جتنے لج سے دیگر ملکوں کے؟ انڈیا کی کریڈٹ ریٹنگ 45-47 کے قریب ہے. بالکل, اگر آپ خطے کے دوسرے ممالک دیکھیں تو بھارت اور بنگلہ دیش میں بہتری آئی ہے پاکستان کے مقابلے میں. اگر آپ جی ڈی پی گروتھ بھی دیکھیں تو پاکستان کا اگر 5% گروتھ ہے تو بنگلہ دیش اور بھارت کی اس سے کئی زیادہ ہے. پاکستان اور چائنا کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں بہت یہ توقع کی جا رہی ہے کہ سی پیک کا ایک منصوبہ جو اب ہے اس سے پاکستان کی معیشت بہت ترقی کرے گی. لیکن اگر ہم نمبرز کو دیکھیں اس وقت تو پاکستان کی جو اوسط تجارت کا جو رہا ہے, کہہ لیجئے ایوریج رہی ہے, وہ تقریباً $14 ارب کی تجارت ہے پچھلے 3 سالوں کی ایوریج یہ نکلتی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ امپورٹس تو چائنا سے بہت ہیں, ایکسپورٹس کم ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنا کو تو مارکیٹس چاہیے اپنے مال کے لیے, پاکستان ایسا کیا کر سکتا ہے کہ ایک تو چائنیز پروڈکٹس کے ڈمپ سے اس کی اپنی انڈسٹری خراب نہ ہو, اور دوسرا سی پیک صرف پاکستان کے لیے دوسروں کا سامان لانے لے جانے کا راستہ نہ بنے؟ کیا کرنا پڑے گا پاکستان کو؟ دیکھیں, پاکستان کی معیشت کو بنیادی ریفارمز کی ضرورت ہے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے, دہائیوں سے نہیں ہوئے, اور ان کے بغیر پاکستان چاہے چین سے پیسے لے لے یا امریکہ سے پیسے لے لے یا کہیں اور سے قرضے لے لے, پاکستان کی معیشت اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. تو ضروری یہ ہے کہ پاکستانی حکومت پہلے تو سی پیک میں ٹرانسپیرنسی لائے, عوام کو بتائے کہ کیا انویسٹمنٹ ہیں, کیا قرضے ہیں, کیا ہمیں پیسے واپس کتنے دینے ہوں گے اور کب دینے ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ پاکستانی کمپنیوں کو مواقع فراہم کرے. ابھی آج کل کی جو رپورٹ ڈان میں خرم حسین نے لکھی ہے اس میں کہا گیا کہ چینی جو ہیں وہ پاکستانی زرعی شعبے میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں. سوال لیکن یہ ہے کہ کیا چینی کمپنیاں ہی پاکستان کو چلائیں گی, کہ یا پاکستانی کمپنیوں کو بھی مواقع دیے جائیں گے کہ وہ پاکستان میں کام کریں, پاکستان میں ایکسپورٹس آگے بڑھائیں اور پاکستان کی معیشت کو پاکستانی ہی آگے لے کے چلیں. اور بریفلی میں تھوڑا سا پاکستان اور امریکہ کا بھی جو ٹریڈ بیلنس ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. $5.5 ارب کی تجارت ہوئی 2016 میں, بہت بڑا نمبر نہیں ہے اگرچہ ابھی بھی پاکستان کے اہم ترین ٹریڈنگ پارٹنرز میں سے ایک ہیں. کیا باٹل نیکس آپ کو نظر آتی ہیں؟ پاکستان امریکہ کی مارکیٹ سے کہاں پہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہا, کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ فائدہ اسی بات پہ نہیں اٹھا پا رہا کہ بنیادی ریفارمز پاکستان میں نہیں ہوئے. تو پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کمپیریٹیو نہیں ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش اور باقی ممالک کے مقابلے میں. اس کی وجہ سے پاکستان کی اگر آپ ایکسپورٹس دیکھیں اوور آل وہ کم ہوئے ہیں, امریکہ میں بھی کمی آئی ہے. اور کیونکہ پاکستان امریکہ کا اتنا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر نہیں ہے اور وہ عسکری تعلقات سے پاکستان کو ہمیشہ دیکھتا آیا ہے, اس وجہ سے اس پہ فوکس کبھی نہیں ہوتا. اور اب کی جو نئی حکومت آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, اس کا میک امریکہ فرسٹ سلوگن ہے, وہ اور بھی پاکستان کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا.
اور دوسرا یہ کہ عسکری تعلقات میں پاکستان اور پاکستان کا کردار افغانستان میں اس کو ٹرمپ کی حکومت زیادہ فوکس کرے گی، تو پاکستان کی امریکہ کے تجارتی تعلقات میں اور مشکلات کا سامنا ہوگا۔ بہت شکریہ عزیر جونیئر صاحب کا، آپ نے بہت ایک جامع قسم کی ہمیں دی ایک اپروچ اس ایشو پر۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، اینڈ ناؤ وی ول ہیو سو مچ مور بٹ آفٹر دس۔ میں ہوں خالد حمید، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں VOA اردو کے فیس بک پیج پر روزانہ شام 7 بجے تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اور منگل کو شو میں شامل ہوتا ہے ہمارا ہفتہ وار ایجوکیشن سیگمنٹ، اس کے لیے نیلوفر مغل ہمارے ساتھ ہیں۔ تو نیلوفر، آج کا ٹاپک کیا ہے؟ جی، آج کا ٹاپک ہے کرسیو ہینڈ رائٹنگ یا جوڑ جوڑ کر لکھنا۔ آج کل لوگ اگر الفاظ پڑھتے ہیں تو وہ بھی فون پر، کمپیوٹر پر یا پھر کتابوں میں، جن میں حروف جو ہیں بلاک کی شکل میں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ لیکن اب امریکی اسکولوں میں کچھ عرصے سے لکھائی کے لیے بورڈز کے استعمال پر بھی توجہ دینے سے بہت سے بچے جو ہیں وہ کرسیو ہینڈ رائٹنگ نہیں سیکھ پا رہے۔ لیکن اب یہ جو رائٹنگ ہے اس کا رجحان واپس آ رہا ہے، اور امریکہ کے بہت سے اسکولوں میں طالب علم جو ہیں اب اس طرح کی لکھائی سیکھ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیو یارک شہر کے ہینری گریڈسٹائن ایلیمنٹری اسکول میں 3rd گریڈ کے طالب علم اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے لکھنے کی مشق کر رہے ہیں۔ یہاں کے اساتذہ کا خیال ہے کہ ان بچوں کو اس طرح کی لکھائی سے انہیں جملے بنانے اور ہجے سیکھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ایسا کرتے وقت وہ حروف اور الفاظ کو جوڑنے سے متعلق سیکھیں گے۔ ہم نے یہ محسوس کیا کہ بچوں کے لیے بے حد ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے شطرنج اور بال روم ڈانس کو پھر سے اس لیے متعارف کرایا تاکہ بچوں کی تعلیم میں مدد ہو سکے۔ اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بچے ہائی اسکول اور کالج کے لیے تیار ہو سکیں گے۔ شہر کے ارد گرد تقریباً 1.1 ملین طالب علم ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر لکھنا سیکھ رہے ہیں۔ 6 ریاستوں میں اب یہ مشقیں لازمی قرار دی گئی ہیں، اگرچہ وہ کی بورڈ استعمال کرنے میں بہت مہارت رکھتے ہوں گے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ انہیں پھر بھی ہاتھ کی لکھائی میں ماہر ہونا ہوگا۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہاں پڑھنا لکھنا شروع کر دیا ہے، لیکن ہمیں اندازہ ہوا کہ اس سے ذہنی صلاحیتوں میں کمی رکھنے والے طالب علموں کی بھی مدد ہوگی۔ مثال کے طور پر الفاظ پڑھنے یا یاد رکھنے میں مشکل ہونا، اس سے انہیں ہجے ٹھیک کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اور اس عمر میں ان کو لکھائی کا ہنر بھی آئے گا۔ اور طالب علم اس سے متعلق بہت خوش ہیں۔ کرسیو لکھائی اس طرح ہے کہ آپ کو ایک صحیح زاویہ ملتا ہے، آپ کا انداز سیدھا رہتا ہے۔ اس طرح کی لکھائی خاصی آسان ہے، لیکن کسی حد تک مشکل بھی۔ مجھے جوڑ جوڑ کر لکھنا پسند ہے۔ جب انہیں یہ لکھائی پسند ہے تو یہ اسے جلدی سیکھ لیں گے اور اپنی ساری عمر اس طرح لکھ سکیں گے۔ اگرچہ امریکہ کی طرح پاکستان میں بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور نئی ٹیکنالوجی کی آمد سے کرسیو ہینڈ رائٹنگ کا رجحان کم ہو گیا ہے، لیکن اب بہت سے اسکول ایسے ہیں جہاں پر جو آرٹ اسکول ہے وہاں پر اسے ایک ہنر کے طور پر سکھایا جا رہا ہے۔ بیک ٹو یو سارا ثاقب۔ تھینک یو نیلوفر۔ اور اب چلتے ہیں ہماری اگلی رپورٹ کی جانب، جو بہت دلچسپ ہے کیونکہ ایک مہم جو امریکی نوجوان مائکا مائر نکلے ہیں امریکہ کے نیشنل پارکس کے روڈ ٹرپ پر۔ ان کی کوشش ہے کہ وہ ملک کے تقریباً 400 نیشنل پارکس کا سفر کریں، اور اگر وہ یہ ایڈونچر مکمل کر لیتے ہیں ثاقب تو وہ آپ کو جانتے ہی ہیں نا کہ وہ ایسا کرنے والے کم عمر ترین شخص ہوں گے۔ بالکل سارا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مائکا اس سفر پر اکیلے نہیں، آج ہم اور آپ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ وائس آف امریکہ ان کے اس ایڈونچر کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ مائکا نے سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیوں کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ مائکا مائر اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی مہم کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ وہ امریکہ بھر کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور امریکہ کے نیشنل پارکس کے نظام کے تحت 400 سے زیادہ مقامات دیکھنا چاہتے ہیں۔ مائکا اپنا سفر ایک پرانی وین پر کریں گے۔ آرکیٹیکٹ کیون والی اس وین کو گویا ایک چلتے پھرتے گھر میں تبدیل کرنے میں مایا کی مدد کر رہے ہیں۔ ہم اس کارگو وین کو ایک موبائل تاکہ میں امریکہ بھر کے سفر کے دوران اسے استعمال کر سکوں۔ مائکا مائر تمام امریکی ریاستوں کا سفر کریں گے اور وہاں موجود پارکوں کا نظارہ کرنے کے علاوہ اور بہت کچھ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ جب میں نے اس سفر کے لیے پلاننگ شروع کی تو میرے ذہن میں 59 بڑے نیشنل پارکس تھے، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ نیشنل پارکس کا یہ نظام کیپٹل پی پارک سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس میں آپ کو سمندری ساحلوں سے لے کر قومی یادگاروں اور تاریخی مقامات سے لے کر جنگی میدانوں تک کی جگہ دیکھنے کو ملیں گی۔
مائکا کا کہنا ہے کہ نیشنل پارکس کے سفر کے پیچھے سیر و سیاحت کے علاوہ دیگر محرکات بھی ہیں۔ My dad passed away at age 58 before he got to retire when I was 19 years old. میرے والد 58 برس کی عمر میں ریٹائر ہونے سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ اس وقت میں 19 برس کا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور ضروری نہیں کہ ہمیں ریٹائر ہونے یا اپنی تمام خواہشات کو پورا کرنے کا موقع ملے۔ اس لیے میں اب 30 سال کی عمر میں اپنی خواہشات کی تکمیل کا ارادہ رکھتا ہوں اور 30 سال کی عمر میں اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہوں۔ مائکا نے اپنی اس مہم کا آغاز واشنگٹن ڈی سی سے کیا۔ میں ڈی سی میں 4 برس رہ چکا ہوں، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے گھر سے 30 میل کے فاصلے پر تقریباً 40 نیشنل پارکس ہیں۔ مائکا کے پاس ایک اسپیشل کارڈ ہے۔ ہر پارک کا سفر کرنے کے بعد اس کارڈ پر ایک سٹیمپ لگایا جاتا ہے۔ میں نے سفر کا آغاز واشنگٹن مانومنٹ سے کیا کیونکہ میں ایک ایسی جگہ سے آغاز کرنا چاہتا تھا جو تاریخی ہو، جو امریکانہ ہو اور دنیا بھر کے لوگ اسے جانتے ہوں۔ اگر وہ اپنی اس مہم میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ امریکی نیشنل پارک سروس کے تحت 411 مقامات کا سفر کرنے والے پہلے کم عمر ترین نوجوان کریں گے، جو اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ہے جہاں سے انہوں نے اپنی مہم کا آغاز کیا۔ شہناز نفیس، اردو VOA، واشنگٹن۔ مائکا کی گاڑی بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس سے ان کا ہوٹل کا خرچہ بچ جائے گا، اور سب سے اچھی بات ہے کہ ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ سیریز ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے اور ہم اور آپ مل کے امریکہ کے نیشنل پارکس کی سیر کریں گے۔ بالکل، اور مائکا اتنی ینگ ایج میں تمام پارکس کو دیکھیں گے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس وقت بھی ہے اور شاید اتنا پیسہ بھی کہ وہ سب کام کر سکے۔ اور مجھے امید ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف ہز ٹرپ ہی ول بی اے ویری اسمائلنگ لٹل گائے۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہنستے مسکراتے بچوں کا مقابلہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو روتے ہوئے بچوں کا مقابلہ دکھاتے ہیں۔ یہ ہے جاپان کا سالانہ کرائنگ سومو مقابلہ، جس میں سومو پہلوان شیر خوار بچوں کو ہلا کر رلاتے ہیں، کیونکہ جاپان میں لوگوں کا ماننا ہے کہ بچوں کے رونے سے بلائیں بھاگ جاتی ہیں، بچے مصیبتوں سے بچے رہتے ہیں اور ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ اس موقع پر بچوں کی اچھی صحت کی دعا بھی کی جاتی ہے۔ یہ تقریب 400 سال سے جاپان کے مختلف علاقوں میں مزاروں اور عبادت گاہوں میں منعقد ہو رہی ہے۔ اور بچوں کو رلا تو دیتے ہیں تو بچوں کو چپ بعد میں کون کراتا ہے؟ بالکل یہی تو دیکھنا ہے، لیکن اس مقابلے میں جیتا کون اور ہارا کون، یہ مختلف علاقوں میں مختلف خیالات ہیں۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ پہلے رونے والا بچہ جیت جاتا ہے، اور کچھ سمجھتے ہیں کہ بہت دیر تک اور آخر میں چپ ہونے والا بچہ جیتتا ہے۔ تو بچے ہنستے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں، روتے ہوئے بچے اگر دوسروں نے سنبھالنے تو ٹھیک ہے، اپنے بچے لیکن مطلب روتے ہوئے بچے جو ہیں اس سے ان کی رونا صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے کہتے ہیں نا اسے سینہ کھلتا ہے۔ بالکل، اور لیکن کان جو ہے نا وہ پھٹ جاتا ہے، بچوں کو رلایا بھی جاتا ہے، اور یہ ایک ایموشنل چیز ہوتی ہے۔ جب آپ کے آنسو بہتے ہیں تو آپ ایموشنلی بڑا بیلنس فیل کرتے ہیں۔ لگتا ہے بڑی ریسرچ کی ہے رونے پہ۔ بالکل، چلیے خیر، رونے دھونے اور مسکرانے سے کے بعد یہ تھا ہمارا آج کا شو ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو پر۔ کل پھر آپ سے اسی وقت اسی جگہ پھر ملیں گے۔ Have a nice evening.